بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہن بھائیو، بیٹے بیٹیوں، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے کہ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ کا واقعہ۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ بہت بڑے اللہ کے ولی تھے اور بعد میں بلخ شہر کے بادشاہ بھی بن گئے، مگر جب یہ بادشاہ بنے تو توبہ کر کے انہوں نے بادشاہت چھوڑ دی۔ وہ بہت امیر زادے تھے۔ ہوا یوں کہ ایک مرتبہ آپ رحمۃ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ علی جان، یہ آپ کی زندگی میں انقلاب کیسے آیا، یعنی یہ تبدیلی کیسے آئی؟ آپ بادشاہ تھے مگر آپ نے بادشاہت چھوڑ دی، اب آپ ایک عام انسان کی طرح زندگی بسر کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میں خراسان کے شاہی خاندان سے تھا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں جوان تھا۔ ایک دن میں شکار کے ارادے سے جنگل کی طرف گیا اور میں شکار کرنے کے لیے جانور تلاش کر رہا تھا۔ اچانک مجھے غیب سے ایک آواز ہے کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا، اے ابراہیم، کیا تمہیں اس لیے پیدا کیا گیا ہے؟ تو میں نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا تو مجھے کوئی بھی نظر نہ آیا۔ مجھ پر سکتہ طاری ہو گیا، اس لیے کہ جی پتہ نہیں کس کی آواز تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب میں نارمل ہوا، میرے حواس دوبارہ قائم ہو گئے، پھر میں شکار کے لیے جانور تلاش کرنے لگا۔ پھر کچھ ہی دور چلا تھا کہ جس زمین پر میں چل رہا تھا اس کے اندر سے آواز آئی کہ اے ابراہیم، اس میں کوئی شک نہیں کہ تمہیں ان کاموں کے لیے نہیں پیدا کیا گیا۔ اس غیبی آواز نے میرے دل کی دنیا بدل دی۔ میرا ملازم جو بکریاں چرا رہا تھا، اس کو میں نے اپنا قیمتی لباس دے دیا اور اس کا لباس میں نے خود پہن لیا۔ سب کچھ چھوڑ کر میں مکہ معظمہ کی طرف چل پڑا۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے اور بھی بہت پیارے واقعات ملتے ہیں کہ یہ بادشاہت چھوڑنے کے کیسے واقعات ہیں۔ ایک بار کیا ہوا کہ آپ فرماتے ہیں کہ میرا بہت زبردست محل تھا، ایک شخص اندر آیا، اجنبی تھا، وہ میں اسے جانتا نہیں تھا، اور اندر آ کر وہ کہتا ہے کہ مجھے یہ مسافر خانہ اچھا نہیں لگا۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ اتنا بڑا بادشاہ کا محل ہے، کہتا ہے کہ مجھے مسافر خانہ اچھا نہیں لگا۔ کہتا ہے کہ آپ کو جو مسافر خانہ نظر آ رہا ہے، اتنا بڑا محل، اس کے شاندار کمرے ہیں۔ تو وہ بزرگ کہتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ تم سے پہلے یہاں کون رہتا تھا؟ حضرت ابراہیم بن ادم کو وہ شخص کہتا کہ آپ سے پہلے یہاں کون رہتا تھا؟ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ نے کہا کہ میرے والد رہتے تھے۔ تو پھر اس شخص نے کہا کہ اس سے پہلے کون رہتا تھا؟ تو حضرت ابراہیم بن ادم نے کہا کہ میرے دادا رہتے تھے۔ تو پھر اس شخص نے کہا کہ اچھا، پر اس سے پہلے کون رہتا تھا؟ تو میں نے کہا میرا پردادا رہتا تھا۔ پھر اس بزرگ نے کہا، اس شخص نے کہا کہ بتاؤ پھر مسافر خانہ کس کو کہتے ہیں؟ جو مسافر خانہ نہیں ہے تو کیا ہے؟ وہ آتا ہے، چلا جاتا ہے، ایک آتا ہے تو پہلا چلا جاتا ہے، پھر اگلا آتا ہے اور اس سے پہلے والا چلا جاتا ہے، ایک آ رہا ہے دوسرا جا رہا ہے، تو یہ مسافر خانہ نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ حضرت ابراہیم بن ادم کہتے ہیں کہ اس بزرگ کی یہ بات میرے دل پر اثر کر گئی کہ واقعی جس محل کو، جس جائیداد کو، جن چیزوں کو میں سب کچھ سمجھ رہا ہوں، یہ تو رہنے والی، تو یہ تو یہی رہنے والی ہیں، آگے نہیں جانے والی۔ جب یہ بات حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ کے دل میں بیٹھ گئی تو وہ اللہ کی راہ میں نکل کھڑے ہوئے اور اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، تارک دنیا ہو گیا۔ تارک دنیا کا مطلب کہ دنیا کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا۔ آپ رحمۃ اللہ ایک بار دریا کے کنارے بیٹھ کر اپنی گودڑی سی رہے تھے، وہ جلے نہیں ہوتے فقیروں کی، اسے گودڑی کہتے ہیں۔ تو قریبی ریاست کا ساتھ والے ملک کا بادشاہ جو تھا وہاں سے گزرا، اس نے کہا کہ اے ابراہیم، اتنی بڑی بادشاہت آپ نے چھوڑ دی اور آج دریا کے کنارے بیٹھ کر اپنی گودڑی سی رہے ہیں۔ تمہارے آگے پیچھے تو بڑے نوکر چاکر تھے، تو اس فقیرے سے تمہیں کیا ملا؟
حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ نے جو وہ سوئی سے رضائی سی رہے تھے، آپ نے وہ سوئی دریا میں پھینک دی اور دریا میں آواز گئی کہ اے دریا کی مچھلیوں، سمندر کی مچھلیوں، میری سوئی تلاش کر کے لاؤ۔ جو بادشاہ آپ کے پاس کھڑا تھا وہ جو سب ماجرا دیکھ کر حیران ہو گیا۔ کیا دیکھا کہ بہت ساری مچھلیاں اوپر آئیں، کسی کے مچھلی کے منہ میں سونے کی سوئی ہے، کسی کے منہ میں چاندی کی سوئی ہے، کسی کے منہ میں پیتل کی، کسی کے منہ میں تانبے کی مختلف سوئیاں ہیں۔ تو حضرت ابراہیم بن ادم نے فرمایا یہ سوئیاں مجھے نہیں چاہیے، مجھے میری سوئی چاہیے۔ تو دوبارہ کی مچھلی پانی میں گئی اور سوئی لے کر آئی، وہ جو حضرت ابراہیم بن ادم کی سوئی تھی۔ تو حضرت ابراہیم بن ادم نے اس بادشاہ سے کہا یہ بتاؤ کہ تمہاری حکومت اچھی ہے یا یہ حکومت اچھی ہے؟ جو اللہ کی طرف چل پڑتا ہے، اللہ پھر مخلوق کے دلوں میں اس کی عزت ڈال دیتا ہے، سبحان اللہ، محبت ڈال دیتا ہے۔ اے میرے بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ سے جو سوال کیا گیا تھا وہ بڑا اہم سوال تھا۔ ہم نے بھی آج اپنے آپ سے یہی سوال کرنا ہے، آپ کو کیا غیبی آواز آئی تھی؟ کیا تجھے اس لیے پیدا کیا گیا؟ اب ہم اپنے بارے میں غور کریں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم سب کو غیب سے آواز آئے، مگر ہم سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں کس لیے پیدا کیا گیا، ہماری پیدائش کا کیا مقصد ہے۔ ہم جب موبائل استعمال کرتے ہیں اور جو کچھ دیکھ رہے ہیں تو کاش دل میں یہ سوال آئے، کیا میں اس کام کے لیے پیدا کیا گیا ہوں جو میں کر رہا ہوں؟ اپنے آپ سے پوچھیں نا۔ اسی طرح ہم کچھ پڑھ رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں؟ اس سے فائدہ ہوگا جو اللہ ناراض ہوگا۔ یہ پڑھنے والی چیز ہے بھی نہیں کہ ہے۔ کاش اپنے آپ سے سوال کریں کہ کیا جو میں کر رہا ہوں اس لیے مجھے پیدا کیا گیا ہے؟ کاش میری بات آ کے دل میں اتر جائے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ تو بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کر دیں، اور اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کر دیں اور بیل کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی اچھی سے اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ چلو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔